وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل حول من الأهوال مقتحم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا جو ہم سب کا خالق و مالک پروردگار رب کریم رب مہربان ہے وحدہ لا شریک ہے حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم فخر عرب و عجم امام الانبیاء سید انس و جان شہنشاہ کون و مقام احمد مجتبی جناب محمد المصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے حضور نازنا ہدیہ درود و سلام برست عقیدت و احترام عرض کرنے کے بعد مسند صدارت پر جلوہ فروز عالی مرتبت عزت معاب پیر طریقت رہبر شریعت تاج الفقہاء سید الاسفیاء استاذ العلماء جناب محترم محمد اسرائیل قادری رضوی برکاتی دامت برکاتہم العالیہ انتہائی معزز و محتشم و مکرم امام المناظرین مناظر اعظم ہندوستان عالی جناب عزت معاب حضرت العلام عبد المنان کلیمی حافظہ اللہ تعالی میرے مسلک کے معتبر درخش تابناک روشن ستارے علماء کے یہ حسین چہرے اسٹیج پر رونق افروز ہیں ثناخانے شیر لسان نقیب محفل شعراء اسلام اپنے اپنے رنگ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں میں بھی اپنے مقررہ وقت میں آپ احباب سے اسلام کی کہانی اسلام کی زبانی سنانے کی سعادت حاصل کروں گا اس لیے کہ ہم سب کو پتہ چلے ہم کون ہیں ہم کس کے ہیں ہمیں کہاں ہونا تھا ہم کہاں کھڑے ہیں گرامی کا حضرات اگر آپ کو الفاظ کے پیچھے تصور کی صورت میں سفر کرنے کی عادت ہو تو چلیے پھر نیپال کے سرزمین سے اٹھیے اور مکہ کے اس مبارک ماحول میں چلیے کہ جب تیرے اور میرے کریم آقا امام الانبیاء سید انس و جان جناب محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہیرا کی چوٹی سے اقرا کا نور سینے میں سمو کے مکہ کے مقدس وادی کی طرف لوٹتے ہیں اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم داعی اسلام آپ اسلام کا پیغام آ کر اہل مکہ کو دیتے ہیں میرے کریم آقا علیہ السلام کے انتہائی وفا شعار حضور کے یار جناب تاجدار صداقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کو اپنے دامن میں سمونے کی سعادت حاصل کرتے ہیں حضور کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اسلام میں داخلے کا شرف پاتی ہیں میرے کریم آقا علیہ السلام کے تربیت یافتہ مشکل شاہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ دار اسلام میں داخل ہو کر اسلام کے وزن کو بڑھاتے ہیں میرے کریم آقا علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے
حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اسلام کی آغوش میں آپ پناہ لیتے ہیں، اسلام کی آواز اٹھتی ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام اسلام کا پیغام اہل مکہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس سے پہلے میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام کا تعارف کیا ہے؟ پورے مکہ والے صادق و امین کہتے ہیں، راستے میں پلکیں بچھاتے ہیں اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر سو جان سے قربان جاتے ہیں۔ لیکن جب حضور نبی رحمت امام الانبیاء سید انس و جان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحدانیت اور اپنی رسالت کا اعلان کیا، اپنے پرائے ہو گئے، لوگ صفتیں کرنے والے جانی دشمن بن گئے، پلکیں بچھانے والے راستوں میں کانٹے بچھانے لگے۔ کڑا وقت آ گیا، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس اسلام کا ابلاغ بتدریج کر رہے ہیں۔ حکم ہوتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، میرے محبوب قریبیوں کو بلائیے اور انہیں ڈرائیے، دین واحد دین توحید کی طرف بلائیے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام خانوادہ بنو ہاشم کو اکٹھا کرتے ہیں۔ گرامی کا حضرات، دوسرا حکم آتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے میرے محبوب، اے کمبل پوش، آپ اٹھیے اور قوم کو ڈرائیے، اپنے رب کی کبریائی بیان کیجیے۔ اللہ اکبر، اسلام کی ضیاء پاشیاں، اسلام گھر گھر میں نور بن کر داخل ہونے لگا، اسلام کے ماننے والوں کو ستایا جانے لگا، اسلام کے ماننے والوں کو رلایا جانے لگا۔ اللہ اکبر، یہ کون ہے جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے؟ یہ جناب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ کلمہ پڑھا، آقا جان کا دشمن بن گیا، گرم انگاروں پر لٹا کر کے بھاری پن کوڑے برساتا ہے اور آقا غرا کر کہتا ہے نادان بلال، تجھے پتہ نہیں جو آقاؤں کا خدا ہوتا ہے وہی غلاموں کا خدا ہوتا ہے۔ ہمارے 360 خداؤں کو چھوڑ کر تو ایک خدا پر ایمان لایا ہے، میں تیری چربی ادھاڑ دوں گا اور میں تجھے اتنا صد و فوت دوں گا کہ تو موت مانگے گا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ دہکتے انگاروں پر بھاری پن پتھر کے نیچے اللہ احد کی صدائیں لگا رہے ہیں، اللہ احد کے نغمے سنا رہے ہیں اور زبان حال سے کہہ رہے ہیں ایک ہے اس ایک دی ہر دم سکھ جیڑا ایک کو دو کر جانے کافر تے مشرک۔ یہ کس نے کلمہ پڑھا ہے؟ یہ حضرت سمیہ ہے، ان کے زوج حضرت یاسر ہے اور ان کا بیٹا حضرت عمار بن یاسر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ابو جہل بدبخت نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اور ان کے شوہر نامدار حضرت یاسر کو پکڑ کر رسیوں سے باندھ دیا، دھونی دی اور چیلنج کیا کہ اگر تم اس دین کو نہیں چھوڑتے، اسلام کو ترک نہیں کرتے تو میں عبرت تجھے موت دوں گا۔ اللہ اکبر، انہیں موت کی نیند سلا دیا جاتا ہے، وہ اسلام کے پہلے شہید کہلاتے ہیں اور ان کے بیٹے حضرت عمار بن یاسر کو پکڑ کر یہی ابو جہل بدبخت دہکتی آگ کے اندر ڈال دیتا ہے، آگ میں پھینک کر کے کہتا ہے اے عمار، بلا اپنے نبی کو جس کا تو نے کلمہ پڑھا ہے، آئے وہ تجھے آگ سے اگر بچا سکتا ہے تو بچا لے۔ اللہ اکبر، حضرت عمار بن یاسر دہکتی آگ کے انگاروں میں جب لپٹ جاتے ہیں، سامنے سے میرے حضور تشریف لاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے محبوب تشریف لاتے ہیں، میرے آقا تشریف لاتے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت یاسر بن عمار، حضرت عمار بن یاسر وہ نگاہ اٹھاتے ہیں، جب مصطفیٰ کا چہرہ پاتے ہیں تو مسکرا کے فرماتے ہیں یہ کہاں نصیب میرے کہ تو آپ چل کے آئے، یہ کہاں نصیب میرے کہ تو آپ چل کے آئے، کوئی جذبہ محبت میرے کام آ گیا ہے، میرے دل کی دھڑکنوں میں تیرا نام آ گیا ہے، کر لے قبول آدھا یہ غلام آ گیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت کانفرنس، فیضان حضور زاہد ملت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ اس نے کہا تھا اپنے نبی کو بھولا،
تجھے آنکھ سے بچا لے۔ میرے کریم آ گئے، چہرے بددعا والے آ گئے، مصطفیٰ جان عالم نے مسکراتے ہوئے لبوں کو ہلایا اور کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا یا نارو کونی بردوں و سلام علی عمار کما کنتی برکتی علی ابراہیم علیہ السلام۔ اے آگ یوں ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا میرے غلام عمار بن یاسر پر، تو جیسے اللہ کے نبی ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے اپنے دست شفا کو آگے بڑھایا، اپنے غلام کو آگ کے انگاروں سے نکالا اور حضور نے سینے سے لگا لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ گرامی کا حضرات، اے مسلمانوں، نیپال کے مسلمانوں، میرے محبوب کریم علیہ السلام اس اسلام کی تبلیغ کے لیے آپ طائف کا سفر کرتے ہیں۔ طائف کی بستی والے اوباش لڑکوں کو پتھر لگا کر پیچھے کرتے ہیں اور میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام لہو لہان کر دیے جاتے ہیں۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام کی پیشانی سے لہو نکلتا ہے، مبارک طلبوں تک جاتا ہے۔ حضور کی پیشانی سے عرب ہے، آقا اپنی پیشانی سے لہو پوچھ رہے ہیں اور اتنے میں جبرائیل امین سارے کرسیوں کے سردار آتے ہیں۔ آقا یا رسول اللہ، اللہ جل والا فرماتا ہے میرے محبوب سے پوچھ لے، اگر محبوب اجازت دیتے تو دونوں پتھروں کے بیچ اس طائف کی بستی کو پیس کر کے رکھ دو، نشان عبرت بنا دو۔ جبرائیل امین عرض کرتے ہیں آقا یا رسول اللہ، اب آپ کی مرضی کیا ہے، آپ اشارہ امر تو کیجئے، ہم ان کا نام و نشان مٹائے دیتے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام آپ اپنا مبارک لہو پوچھتے ہوئے کہتے ہیں نہیں جبریل نہیں، ہرگز نہیں، اللہ نے مجھے رحمت کونین بنا کے بھیجا ہے۔ یہ نہیں جانتے میں کون ہوں، میں جانتا ہوں یہ نہیں، ان کی نسلیں کلمہ پڑھیں گی، ان کے بچے کلمہ پڑھیں گے اور میری آنکھ دیکھ رہی ہے کہ وہ دنیا کے کونے کونے میں جا کر اسلام کی تبلیغ کریں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے ہاں مظفر بارشی ہوئے تو اسی منظر کشی کو اپنے لفظوں میں پروتے ہوئے کہتے ہیں جو اپنا دامن لہو سے بھر لے، مصیبتیں اپنی جان پر لے، جو تیج زن سے لڑے نہ حتیٰ اور غالب آ کر بھی صلح کر لے، اسیر دشمن کی چاہ میں بھی اور مخالفوں کی نگاہ میں بھی امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ شعور لایا، کتاب لایا، وہ حشر تک کا نصاب لایا، دیا بھی کامل نظام اس نے اور خود ہی انقلاب لایا۔ وہ علم اور عمل کی حد بھی ازل بھی اس کا ہے اور ابد بھی، وہ ہر زمانے کا راہبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ جسے شہے شجاعت دیکھوں اسے غریبوں کے ساتھ دیکھوں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جسے شہے شجاعت دیکھوں اسے غریبوں کے ساتھ دیکھوں، انعام قوموں مکان جو تھامے ادھال پر بھی وہ ہاتھ دیکھوں، لگے جو مزدور شاہ ایسا نظر نہ دھن پر براہ ایسا، فلک نشی کا زمین پہ گھر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غوثیہ مسلم یووا کمیٹی، تاجدار ختم نبوت کانفرنس، حضور فخر نیپال۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اسلام کی روشنی دن بدن بڑھ رہی ہے، کفار پریشان ہے، ابو جہل اینڈ کمپنی وہ سر پہ ہاتھ دھرے بیٹھی ہے۔ یہ اسلام نے گھر گھر میں پھونک ڈالتی ہے، بیٹا باپ سے جدا ہو رہا ہے، غلام آقاؤں کے سامنے اکڑ رہے ہیں۔ اس اسلام کی شمع کو ہمیشہ کے لیے بجھا دیا جائے، لیکن وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرا۔ آج میرے محبوب کی راہوں میں ابو جہل بدبخت چھڑی لے کے کھڑا ہے، تیرے اور میرے کریم آقا علیہ السلام کا شان اقدس سے نکلے ہیں، حضور بیت اللہ شریف کی طرف جا رہے ہیں، راستے میں یہ بدبخت لائن کھڑا ہے، میرے محبوب کو دیکھا، گالی گلوچ شروع کر دیا، تند و تیز جملے کسلے شروع کر دیے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو ہے جس کی وجہ سے گھر گھر پھوٹ پڑی ہوئی ہے، باپ بیٹے سے جدا ہو رہا ہے اور بھائی بھائی سے جدا ہو رہا ہے، تو نے غلاموں کو آقاؤں کے مقابلے میں کھڑا کر دیا ہے۔ اتنے میں میرے محبوب قریب تشریف لاتے ہیں، اپنے ہاتھ کی چھڑی سے دست درازی کرتا ہے اور میرے محبوب کریم علیہ السلام
آگے سے کوئی جواب نہیں دیتے. یہ سارا منظر ایک گھر کی باندی دیکھ رہی ہے. تیرے اور میرے کریم آقا اسلام کے پیارے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسد اللہ و اسد رسولہ، آپ شکار کی غرض سے جنگل میں گئے تھے، شیروں کا شکار کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. واپس سب پلٹے. جس باندی نے، کنیز نے، جس لونڈی نے یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ آپ دیدہ تھی. حضرت امیر حمزہ گزر رہے، ہاتھ کا اشارہ کرنے کہتی ہے یا حمزہ تم اسمع قولی، اے حمزہ رکیے میری بات سنیے. اس نے سارا ماجرا سنایا. آپ کے پیارے بھتیجے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج عمر بن حشام نے روکا، ٹوکا، گالی گلوچ کیا، دست درازی کی اور انہیں مارا پیٹا. آپ کے پیارے بھتیجے آگے سے خاموش رہے. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا حضور کے چچا تیش میں آ گئے اور کہا کہ اس وقت بدبخت کہاں بیٹھا ہے. انہوں نے کہا کہ وہ مکہ کے چوک میں اپنی مجلس لگا کے بیٹھا ہوا ہے. میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ اس مجلس کا رخ کرتے ہیں اور جاتے غضبناک لہجے میں پکار کر کے اس کو مخاطب کرتے ہیں اور اپنے گھوڑے سے چھلانگ لگا کے نیچے آتے ہیں. اپنی کمان ہاتھ میں پکڑ کر اس کے سر پہ دے مارتے ہیں اور کہتے ہیں تو نے کیا سمجھا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی ڈھال نہیں ہے. نادان، اگر تو نے آئندہ میرے بھتیجے پہ ہاتھ اٹھایا تو تیرے دونوں ہاتھ توڑ کے رکھوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی تک حضرت امیر حمزہ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. یہ اسلام کی داستان ہے، یہ اسلام کی کہانی ہے جو میں تمہیں سنا رہا ہوں. اللہ اکبر. حضرت امیر حمزہ بدلہ لینے کے بعد دار ارقم کا رخ کرتے ہیں. وہاں پر نبیوں کے امام جلوہ گر ہیں. حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور جا کر حضرت امیر حمزہ بتاتے ہیں میرے پیارے بھتیجے عمر بن حشام نے آپ کو ستایا تھا، رلایا تھا. میں جب جنگل سے واپس آیا تھا تو باندی نے مجھے سارا واقعہ سنایا تھا. میں گیا ہوں اور تیرا بدلہ لے کے آیا ہوں. میں نے اپنی کمان سے اس کا سر پھوڑ دیا ہے. ساری باتیں حضرت امیر حمزہ نے کی. آقا علیہ السلام خوش نہیں ہوئے. حضور کے لبوں پر مسکراہٹ نہیں آئی. آقا نے خاموشی سے سنا. حضرت امیر حمزہ حیران ہو کر کہنے لگے میرے پیارے بھتیجے یا ابن اخی، یا ابن اخی، اے میرے پیارے بھتیجے کیا تجھے یہ بات سن کر خوشی نہیں ہوئی؟ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے چہرہ اٹھا کے فرمایا چچا مجھے بدلے لینے سے خوشی نہیں ہوتی، مجھے خوشی تب ہوگی جب تو دار اسلام میں داخل ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب تو اسلام میں آ جائے مجھے خوشی تب نصیب ہوگی. اللہ اکبر. اتنا کہنا تھا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان حال سے پکار اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ. میں یہ گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اے پیارے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں. اللہ اکبر. اسلام کے دامن میں کل اسلام کے فرزندان کی تعداد 39 ہو گئی. کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد 39 ہو گئی. ابو جہل کے پیشانی پھٹنے کا یہ واقعہ گھر گھر میں بزد زبان خاص و عام جاری ہو گیا. لوگ باتیں کرنے لگے مکہ کے سردار کا سر پھوڑ دیا ہے. امیر حمزہ آئے تھے اور انہوں نے محمد مصطفیٰ کا بدلہ لینے کے لیے عمر بن حشام کا سر پھوڑا ہے. اللہ اکبر. اتنے میں حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان حالات و واقعات کو دیکھتے ہیں کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، کعبہ کے ساتھ بیت اللہ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں اور کیا سوچتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے گھر گھر میں بحثیں جاری ہیں، فتنے پڑے ہوئے ہیں اور یہ خیال سوچ کر کے اٹھتے ہیں کہ میں نے سنا ہے امیر حمزہ نے کلمہ پڑھ لیا ہے، 39 مسلمان ہو گئے ہیں. اور اپنی زبان حال سے کہنے لگے اے عمر اٹھ، اسلام کی شمع کو بجھا دے، 40 نہیں ہونے دینے، 40 نہیں ہونے دینے. اللہ کی رحمت مسکرا کے کہنے لگی آیا بڑا 40 سے روکنے والا، چل اٹھ تو ہوئی 40 سبحان اللہ سبحان اللہ. اٹھ تو آپ 40 ہے. اللہ اکبر. سیدنا عمر بن خطاب گھر میں تلوار بے نیام کی گھوڑے کی پشت پر بیٹھے. کون عمر؟ جن کے مقابلے میں کوئی دلیر نہیں ٹھہرتا تھا، جس کا فیض و غضب سب کو مغلوب کر دیتا تھا. گھوڑے پر بیٹھ کر
ارکم کو رخ کرتے ہیں، راستے میں ایک صحابی رسول اپنے نظروں کے کٹورے حسن مصطفیٰ سے بھر کے آ رہے ہیں۔ ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے دیکھا ارادے ٹھیک نہیں لگتے، آنکھیں لہو پھینک رہی ہے، تلوار بے نیام ہے، اور پھر گھوڑے کے پشت پر بیٹھا دھارے ارکم کی طرف جا رہا ہے۔ رک رک عمر، اینما ترید، اینما ترید، اے عمر کہاں جانے کا ارادہ ہے، کدھر جا رہے ہو؟ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں میں اسلام کی شمع کو ہمیشہ کے لیے بجھانے جا رہا ہوں اور اسلام کی بساط کو ہمیشہ کے لیے لپیٹنے جا رہا ہوں، یہ قصہ تمام کرنے کو جا رہا ہوں، اب گھر گھر میں پھوٹ نہیں رہے گی۔ اللہ اکبر، وہ صحابی رسول جو بارگاہ رسالت مآب سے فیض پا کر ابھی باہر آئے تھے، کہنے لگے عمر، محمد مصطفیٰ سے ان کا سامنا بعد میں کرنا، پہلے اپنے گھر کی خبر لے۔ تیری بہن فاطمہ بنت خطاب وہ کلمہ پڑھ چکی ہے، اور تیرے بہنوئی خیس وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے ہیں۔ اتنا سننا تھا، اپنے گھوڑے کا رخ اپنے بہن کے گھر کی طرف کیا، دروازے کے ساتھ جا کے کان لگا کے سنا تو اندر سے رب کے قرآن کی آواز آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یقین ہو گیا مخبر سچا ہے، خبر صداقت پر مبنی ہے۔ غضب کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹایا، گھر والے سمجھ گئے کہ یہ عمر ہے اور انہیں ہمارے اسلام کے بارے میں پتہ چل چکا ہے۔ جلدی سے ان اوراق کو چھپایا، اس چمڑے کو چھپایا جس پر آیات بینات لکھی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر، بہن سہم گئی، بہنوئی اٹھے ڈرتے ڈرتے، جب کنڈی کھولی تو سید عمر بن خطاب غیظ و غضب سے اندر داخل ہوئے، بہنوئی کو گریبان سے پکڑا، زمین پہ پٹخ دیا، چھاتی پر بیٹھ کر ادھر مکہ ادھر تماچا، بے رحمی کے ساتھ مارنا شروع ہو گئے۔ بہن مخل ہوئی، کہا عمر چھوڑ میرے شوہر کو، کیا قصور ہے اس کا؟ تو سید عمر بن خطاب نے الٹے ہاتھ کی بہن کے منہ پر بھی رسید کی، بہن کا ہونٹ پھٹ گیا۔ یہ مکہ کا ماحول تھا، عورت کبھی مرد کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتی تھی۔ جب حضرت عمر بن خطاب کا ہاتھ بہن کے چہرے پر لگا تو بہن کا جوش ایمان آوازیں دینے لگا، عمر اگر تو خطاب کا بیٹا ہے تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، رب کعبہ کا قسم ہے تو ہمارے بدن کی دھوتی بھی کر دے تو تب بھی ہم اسلام کو چھوڑنے والے نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیدنا عمر بن خطاب کے ہاتھ ہلے پڑ گئے، یہ کیسا جوش، یہ کیسا جذبہ، عورت بولی وہ بھی عمر کے آگے، کوئی طاقت تو ہے، کوئی طاقت تو ہے، اسلام کی صدقہ تو ہے، عورت بولی ہے، وہ بھی عمر کے سامنے بولی ہے۔ ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے، اپنی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد کیفیت بدلی، بہن سے کہنے لگے اچھا لاؤ وہ دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے، میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں۔ بہن بولی نہیں، وہ قرآن اور تو ابھی پلیت ہے، پہلے غسل کر، وضو کر، پھر تو قرآن کو پکڑ سکتا ہے۔ اللہ اکبر، چند آیات بینات سورۃ طٰہٰ کی جو پڑھی جا رہی تھی وہ پڑھی، اندر ایمان اتر گیا۔ کیوں؟ ابے ادھر تارے ارکم میں بیٹھ کر رات کی خلوتوں میں تیرے اور میرے کریم آقا اسلام کے غلبے کے لیے اللہ سے عمر کو مانگ رہے ہیں، عمر کو مانگ رہے ہیں۔ اللہم اعز الاسلام باسلام عمر، اللہم اعز الاسلام باسلام عمر۔ اے اللہ، اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا اسلام غالب آ جائے، اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا اسلام قوت پا جائے تو پھر اسلام کے دامن میں عمر کو لے آ۔ ایک روایت کے مطابق عمر بن ہشام اور عمر بن خطاب دونوں کے نام لیے، اور یہ جو روایت ہے اس میں خاص طور پر حضرت عمر بن خطاب کو مانگا۔ اللہ اکبر، آنکھوں سے چھم چھم آنسو برسنے لگے۔ سید عمر بن خطاب کہنے لگے، بہن اور بہنوں سے کہنے لگے مجھے پکڑ کر محمد مصطفیٰ کے بارگاہ میں لے چلو، میں اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہوں، میں اسلام کے دامن میں آنا چاہتا ہوں۔ تو بہن اور بہنوں کہنے لگے اگر اللہ تعالیٰ نے تجھے اسلام کی روشنی عطا کر دی ہے
تو دیر نہ کر، تیرے پاس گھوڑا ہے تو گھوڑے کی پشت پہ بیٹھ کے پہنچ، ہم تیرے پیچھے پیدل آ رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان پیدل آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ اسلام کی غربت کی کہانی ہے۔ جب اسلام اجنبی تھا، جب اسلام پردیسی تھا، جب اسلام کے پاس ڈر نہیں تھا، جب اسلام کے پاس ڈر نہیں تھا، اور ادھر دار ارقم کا منظر کیسا ہے؟ حضرت عمار بن یاسر وہ دروازے کے پیچھے پہرے پر معمور ہے، ہر آنے جانے والے کو دیکھتے ہیں، خطرہ بھانپ کر اطلاع دیتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ منظر دیکھا، عمر بن خطاب ہے، تلواریں بے نیام ہے اور آگے بڑھ رہے ہیں، حضرت عمار بن یاسر دوڑے آقا کی بارگاہ میں آئے، آقا یا رسول اللہ، عمر آ رہا ہے، ارادہ ٹھیک نہیں لگتا، ہاتھ میں تلوار ہے، میرے پیارے چچا کی، میرے پیارے محبوب کے چچا حضرت امیر حمزہ فرمانے لگے، نوجوان اپنی سانسوں کو درست کر، اگر تو عمر ٹھیک ارادے سے آیا ہے تو خوش آمدید، اور اگر عمر کی نیت ٹھیک نہ ہوئی تو میں حمزہ اس کی تلوار سے اس کا سر اتار کے رکھ دوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت غوثیہ مسلم یووا کمیٹی بہروا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ سیدنا حضرت امیر حمزہ وہ دروازے کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، عمار بن یاسر دروازے کی کنڈی کھولتے ہیں، سیدنا عمر بن خطاب اندر قدم رکھتے ہیں، جناب حضرت امیر حمزہ اپنی باہوں میں جکڑتے ہیں، ما تريد یا عمر ما تريد، عمر کیا ارادہ ہے؟ سیدنا عمر بن خطاب چپ، نظریں جھکی ہوئی ہیں، اتنے میں گھر کے کمرے سے اٹھ کر صحن میں مصطفیٰ جان عالم آ جاتے ہیں، اور میرے کریم آقا اسلام فرماتے داہو یا عمی، داہو یا عمی، میرے چچا عمر کو چھوڑ دے، یہ آیا نہیں لایا گیا، عمر آیا نہیں لایا گیا۔ میرے محبوب نے پوچھا عمر کیوں آئے ہو؟ تو دست بستہ عرض کرنے لگے، آقا آپ کا غلام بننے آیا ہوں، محبوب کلمہ پڑھنے آیا ہوں، محبوب اسلام کو قبول کرنے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عمر بن خطاب کا آنا تھا، صحابہ اس قدر پرجوش ہوئے، نعرہ تکبیر بلند کیا، سارے مکہ میں تکبیر کی آوازیں جو ہے وہ اپنا راج، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مکہ کے چوک میں بیٹھے ہوئے کفار لرزہ بر اندام ہو گئے، کہنے لگے خیر نہیں ہے جو مسلمانوں نے اتنی زور سے تکبیر کری ہے، کوئی بڑا واقعہ رونما ہوا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھنے لگے تو سیدنا عمر بن خطاب ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے، آقا اب عمر اسلام میں آ گیا، اب نماز بیت اللہ کے سائے میں ہوگی، جس کسی نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہوگا، بیویوں کو بیوہ کرنا ہوگا، وہ عمر بن خطاب کے مقابلے میں آئے۔ میرے بھائی اور دوستو، آؤ مکہ میں مصطفیٰ جان عالم کا ماننے والوں کی، اسلام کے فرزندوں کی، اسلام کی بیٹوں کی تعداد عورتوں کو ملا کر 40 ہو گئی ہے۔ آدھے صحابہ ایک لائن میں، آدھے صحابہ ایک لائن میں، ایک لائن کے آگے حضرت امیر حمزہ اور ایک لائن کے آگے حضرت عمر بن خطاب، اور مصطفیٰ جان کریم علیہ السلام بیچ میں۔ یہ قافلہ ہے مستی اللہ کی تکبیر کو بلند کرتے ہوئے بیت اللہ شریف کی طرف بڑھ رہا۔ کفار مکہ نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان کے سر میں پانی پڑ گیا، کہنے لگا کہ عمر تو روکنے گیا تھا، یہ خود اسلام کو قبول کر بیٹھے۔ اب اسلام غالب آ کے رہے گا، اب اسلام پھیل کے رہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں اپنی گفتگو کو مختصر کرتا ہوں۔ آئیے جناب، ہجرت کی رات آ گئی، ہجرت کی رات جب ابو جہل اینڈ کمپنی نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہر قبیلے کا ایک جنگجو اس مہم میں شامل ہوگا، اور اس رات میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملہ کر کے قصہ تمام کریں گے۔ تیرے اور میرے کریم آقا علیہ السلام نے اپنے ہجرت کے رفیق جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے سے ذکر دیا تھا، فرمایا ہجرت کا حکم آنے والا ہے، ہم کسی رات میں ہجرت کر سکتے ہیں۔ آج جب ہجرت کرنے کی رات آ گئی تو میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام نے
اپنے مبارک بستر پر حضرت مولا علی کائنات کو لٹایا اور مولا علی کائنات کو لٹا کر کے فرمایا علی صبح ان کی امانتیں انہیں دیکھ کر میرے پیچھے مدینے میں آتا اور جناب تاجدار صداقت کو ساتھ لیا حضور ہجرت فرمائی۔ جب میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام مدینہ میں پہنچے تو مدینہ والوں نے راہوں میں پل کے بچھائے، کریم آقا علیہ السلام کا استقبال کیا، طالع البدر علینا کی صدائے گونجی، محبوب آ گئے ہیں، آقا آ رہے ہیں، بچے گنگنا رہے ہیں، بچیاں پڑھ رہی ہیں، لوگ اپنے ہاتھوں میں کھجور کی ٹہنیاں لے کر جشن منا رہے ہیں۔ کیوں؟ حضور آ گئے، میرے آقا آ گئے، میرے محبوب آ گئے، جس نے چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ مصطفیٰ جان عالم کے چہرے پر جب نگاہ پڑتی ہے آنکھیں اشکبار ہیں، رخ جیسے آئینے میں مصور سجا ہوا، رخ جیسے آئینے میں مصور سجا ہوا، ماتھے کی ہر لکیر پہ قرآن لکھا ہوا، آواز جیسے ہو نغمہ فطرت چھڑا ہوا، آغوش جیسے ہو در کعبہ کھلا ہوا، کام پہ جلال عرش مزاج حلیم سے جنت کو راہ جائے قد مستقیم۔ اللہ اکبر، اسلام غالب آنا شروع ہو گیا، لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے تھے، مسجد نبی شریف کا صحن بن گیا، نبیوں کے امام کے لبوں پر تبسم آشکارا ہوا۔ میرے محبوب کریم اسلام نے اسلام کی داستان کو بیان کیا، فرمایا ان الدین بدا غریبا وسیعود غریبا کما بدا۔ پر میرے صحابہ، اسلام جب شروع ہوا تھا تو اجنبی تھا، پردیسی تھا، اسلام کے پاس دیش نہیں تھا، اسلام کے پاس گھر نہیں تھا، اسلام اجنبی تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اسلام غالب آ گیا، لوگ چوک در چوک اسلام میں داخل ہونے لگے، فوج در فوج اسلام کا حصہ بننے لگے۔ آج اسلام غالب آ گیا، میرے محبوب فرمانے لگے پھر ایک وقت آ جائے گا جب اسلام اجنبی ہو جائے گا، جب اسلام پردیسی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، آج کے حالات میرے اور آپ کے محبوب کی آنکھوں کے سامنے تھے۔ حضور آج ان حالات کو دیکھ رہے تھے، اسلام کے ماننے والوں کی تعداد آج اربوں میں ہے، لیکن اگر دیکھا جائے اسلام اجنبی ہے، اسلام پردیسی ہے۔ میرے گھر میں راج اسلام کا نہیں، میرے وجود پہ راج اسلام کا نہیں، میرے خیال پہ راج اسلام کا نہیں، میرے نظام پہ راج اسلام کا نہیں۔ میرے حکمران غیروں کے بھکاری بن گئے ہیں، میرے حکمران غیروں کے سامنے کشکول لے کے کھڑے ہیں۔ اور یارو یہ اسلام تھا جس نے پوری دنیا پر اپنا راج قائم کیا تھا، یہ اسلام تھا۔ اسلام کے غیور سپوت 313 بدر میں گئے تھے، ہزاروں کو جا کر چت کر دیا تھا۔ اسلام کے ماننے والوں نے گھوڑے لگوا دی تھی ہوتی میدان میں، اسلام کے ماننے والوں نے غزوہ احزاب کے اندر کفار کے دانت کھٹے کر دیے تھے۔ اسلام کے ماننے والوں نے کعبہ کی چوٹی پر اسلام کا جھنڈا لہرا دیا تھا۔ اسلام کے ماننے والوں نے گلی گلی کوچے کوچے میں جا کر اسلام کا پیغام پہنچایا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، گرامی کا حضرات، اسلام کے غلبے کی داستان کتنی حسین ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام، آپ نے اپنے تربیت یافتہ صحابہ کو مختلف جگہوں پہ مبلغ بنا کے بھیجا، لوگ صحابہ کے ہاتھوں مسلمان ہونے لگے، دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ ایک کثیر تعداد ان لوگوں کی تھی جنہوں نے براہ راست مصطفیٰ کریم کو دیکھا نہیں تھا، آقا اسلام کی زیارت نہیں کی تھی، لیکن کلمہ پڑھ کے اسلام کے دامن آپ پناہ لیے بیٹھے تھے۔ اللہ اکبر، مسلم امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، جب میرے اور آپ کے کریم آقا الاسلام آپ حج کرنے کے لیے تشریف لائے، میرے محبوب حج کرنے کے لیے جب آئے تو مطاف کے اندر، مطاف میں حضور طواف کر رہے، ایک عربی، ایک پنڈو، ایک دیہاتی، وہ بھی طواف کر رہا۔ اس نے حضور کو براہ راست دیکھا نہیں، کریم آقا الاسلام کی زیارت اب اسے نصیب نہیں ہوئی تھی، وہ جانتا نہیں تھا
کہ میرے پیغمبر کون ہے، محمد مصطفیٰ کون ہے، اس نے اپنی نظروں کے کٹورے حسن مصطفیٰ سے بھرے نہیں تھے۔ کریم آقا اسلام محو طواف ہے، حضور طواف کر رہے ہیں، وہ دیہاتی بھی طواف کر رہا، وہ نہ جانتے ہوئے حضور سے آگے بڑھ گئے، آقا سے آگے نکل گئے۔ میرے محبوب کریم اسلام سے دیہاتی آگے بڑھا، اس کا انداز بڑا سادہ تھا، وہ اللہ تعالیٰ کو پکار رہا تھا، یا کریم یا اللہ یا کریم یا اللہ یا کریم یا اللہ یا کریم۔ امام الانبیاء کو اس کا انداز اچھا لگا، دیہاتی ہے، عربی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، یا اللہ یا کریم یا اللہ یا کریم۔ میرے محبوب کریم اس کے پیچھے ہو گئے، حضور کے اس کے پیچھے ہو گئے، وہ پکارے یا اللہ یا کریم، آقا بھی پکارے یا اللہ یا کریم، وہ بولے یا اللہ یا کریم، حضور بھی بولے یا اللہ یا کریم۔ جدھر وہ جائے ادھر پیچھے پیچھے حضور جائے۔ وہ حجر اسود کے پاس جا کے کھڑا ہوا، چہرہ اٹھایا اور 3 مرتبہ کہنے لگا، یا اللہ یا کریم یا اللہ یا کریم یا اللہ یا کریم۔ میرے محبوب بھی آئے، آقا نے بھی بوسہ لیا اور چہرہ اٹھا کے فرمایا، یا اللہ یا کریم یا اللہ یا کریم یا اللہ یا کریم۔ اب وہ دیہاتی، وہ عربی اپنا چہرہ مصطفیٰ جان عالم کی طرف کر کے کہنے لگا، ایھا الرجل لولا وجهك احسن لشکیتک الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے لگا، اے خوبصورت شکل والے، اے سونی صورت والے، اگر تیرا چہرہ اتنا حسین نہ ہوتا تو میں تیری شکایت اپنے نبی سے کرتا، میں تیری شکایت اپنے پیغمبر سے کرتا۔ تو مطاف میں اللہ کے گھر میں میری نقلیں اتارتا ہے، جدھر میں جاتا ہوں ادھر تو جاتا ہے، جو میں پڑھتا ہوں وہ تو پڑھتا ہے، جو میں بولتا ہوں وہ تو بولتا ہے، جہاں میں رکتا ہوں وہیں تو رکتا ہے۔ سرکار مسکرا پڑا، آقا مسکرا پڑا، میرے محبوب کریم علیہ السلام مسکرا کے فرمانے لگے، ایھا الاعرابی ما عرفت نبیک ما عرفت نبیک، اے دیہاتی تو اپنے نبی کو نہیں پہچانتا۔ دیہاتی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا، نہیں، میں نے ابھی اپنی نظروں کے کٹورے حسن مصطفیٰ سے نہیں بھرے، میں حضور کے صحابی کے ہاتھوں مسلمان ہوا ہوں، میں اپنے نبی کو بھی دیکھا نہیں۔ میرے کریم آقا اسلام نے اپنے بازو پھیلائے اور ارشاد فرمایا، نبیک و شفیعک فی یوم القیامہ امامک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت خطیب پاکستان فیضان زاہد ملت۔ فرماؤ دیہاتی، تیرا نبی قیامت کا تیرا شفیع تیرے سامنے ہے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت دیہاتی کی کیفیت کیا ہوگی؟ دیہاتی کے دل پر وہ کیسے یہ خبر اتنی اثر انداز ہوئی، میرے کریم آقا کے قدموں میں گر گیا، یقبل رجلہ، میرے محبوب کے قدم چومنے لگا، حضور کے قدموں میں پڑ گیا اور زبان ہاتھ سے وہی بولا جو عمار بولے، یہ کہاں نصیب میرے کہ تو آپ چل کے آیا، یہ کہاں نصیب میرے کہ تو آپ چل کے آئے۔ کوئی جذبہ محبت میرے کام آ گیا ہے، میرے دل کی دھڑکنوں میں تیرا نام آ گیا ہے، کر لے قبول آقا یہ غلام۔ فَأَتْقَبَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب جھکے، آقا اسلام نے کندھوں سے پکڑا، دیہاتی کو کندھوں سے پکڑا، حضور نے اٹھایا، میرے محبوب نے سینے سے لگایا، آقا نے سینے سے لگایا۔ جب سینے سے لگایا تو دیہاتی پر خدا کو بھی پیار آیا، سبحان اللہ، اس دیہاتی پر خدا کو بھی پیار آیا۔ ارے یارو ذرا سوچ کے بتاؤ، آج 15ویں صدی میں میرے اور آپ جیسا گنہگار مدینے کی گلی کا نظارہ کر لے تو زبان حال سے کہتا پھرے کہ دل کو جو عقل دے خدا، آقا تیری گلی سے جائے گی۔ اور یارو جن کی گلی کا یہ لطف ہے، اس محبوب کی باہوں میں مزہ کتنا ہوگا۔ جب اس دیہاتی کا سینہ علم نشرح کے سینے سے لگا ہوگا، مزہ کتنا آیا ہوگا۔ میرے محبوب کی باہوں میں ہے، سینہ محبوب کے علم نشرح کے سینے کے ساتھ لگا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا، فرمایا جبریل جا کر میرے محبوب کو میرا سلام پہنچا اور میرے محبوب سے کہتے کہ میرے محبوب اس دیہاتی سے کہہ دو
اس دیہاتی سے کہہ دو کہ قیامت والے دن اللہ اس کا حساب لے گا، اللہ اس کا حساب لے گا۔ اللہ اکبر۔ حابثہ جبریل آئے اور آ کر بولے ان اللہ تعالی یقرئک السلام، یا رسول اللہ، اللہ آپ پر سلام بھیجتا ہے، اللہ آپ پر سلامتی بھیجتا ہے۔ وقال اللہ تبارک و تعالی، اور اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کل اعرابی، میرے محبوب اس اعرابی سے کہہ دے ان اللہ تعالی یحاسبہ یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن اس دیہاتی کا حساب و کتاب لے گا، اس دیہاتی کا حساب و کتاب لے گا۔ وہ دیہاتی حضور کی باہوں میں جبریل نے پیغام دیا، سلام دیا، واپس چلے گئے۔ میرے محبوب نے فرمایا عرابی او دیہاتی، اللہ کا پیغام ہے، رب فرماتا ہے اللہ قیامت والے دن تجھ سے حساب لے گا، تجھ سے حساب و کتاب لے گا۔ دیہاتی میرے محبوب کو جب بھی ڈال کے کھڑا ہے، حضور کو جب بھی ڈال کے آقا کے سینے سے سینہ ملا کے کھڑا ہے اور چھوم کر کہنے لگا انہو یحاسبنی وانا احاسبہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات نہیں، اگر اللہ قیامت کے دن میرا حساب لے گا تو میں بھی اللہ کا قیامت کے دن حساب لوں گا، میں بھی اللہ کا قیامت کے دن حساب لوں گا۔ اللہ میرا حساب لے گا، میں اس کا حساب لوں گا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے سمجھوڑا اور میں انظر ماذا تقول ایوہ الاعرابی، اعرابی ہوش کر تو کیا کہتا ہے انہو یحاسب ولا یحاسب، وہ حساب لیتا ہے، اس سے حساب لیا نہیں جاتا، تو کیسے اس کا حساب لے سکتا ہے؟ دیہاتی کہنے لگا آقا دیکھیے تو صحیح، اگر اللہ قیامت کے دن میرے گناہوں کا حساب مانگے گا تو میں قیامت کے دن اس کی بخشش کا حساب مانگوں گا، اگر اللہ قیامت کے دن مجھ سے میری مال اور سخاوت کا حساب مانگے گا میں اس سے اس کی فیاضی اور جود و عطا کا حساب مانگوں گا، اگر اللہ مجھ سے میرے گناہوں کے بارے میں پوچھے گا میں اللہ سے اس کے کرم کے بارے میں پوچھوں گا۔ اللہ اکبر۔ دیہاتی بھی رو رہا ہے، آقا کی آنکھوں میں بھی آنسو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل پھر جا میرے محبوب کو میرا سلام پہنچا اور جا کے محبوب سبوک کو کہتے کہ وہ اس دیہاتی سے کہہ دے ان اللہ تعالیٰ کا، بے شک اللہ فرماتا ہے وہ دیہاتی نہ بھینا، اللہ فرماتا ہے کل قیامت کے دن نہ میں تیرا حساب لوں گا نہ تو میرا حساب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت کانفرنس، غوثیہ مسلم یووا کمیٹی، فیضان حضور فخر نیپال، فیضان حضور زاہد ملت۔ گرامی قدرزاد، اللہ اکبر۔ یہی وہ حج کا موقع ہے، میدان عرفات میں اللہ نے قرآن کی یہ آیات نازل کی جو میں نے تلاوت کی۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دی، اور اللہ فرماتا ہے ورضیت لکم الاسلام دینا، ورضیت لکم الاسلام دینا۔ او فرزندان اسلام، او اسلام کے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا، اللہ نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کون سا اسلام، کس اسلام کے ہم بیٹے ہیں؟ آئیے ذرا گریبان میں جھانک کر کے دیکھیے۔ فرزند اسلام، اسلام کا بیٹا، دختر اسلام، اسلام کی بیٹی، ہم سب فرزندان اسلام ہیں۔ بولیے ہم سب کون ہیں؟ سب بولیے کون ہیں ہم؟ فرزندان اسلام۔ اور جتنی میری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں وہ سب دختران اسلام ہیں، وہ دختران اسلام، ہم فرزندان اسلام۔ فرزند کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بیٹا، اور دختر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بیٹی۔ ہم سب اسلام کے بیٹے ہیں اور یہ سب اسلام کی بیٹیاں ہیں۔ کس اسلام کے بیٹے؟ کس اسلام کے بیٹے ہیں؟ جی ہاں، ہم اس اسلام کے بیٹے ہیں جس کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر ہے۔ کون ابو بکر؟ وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی،
وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جان صداقت، وہ جان وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق، جھکاتا تھا نظریں عمر جس کے آگے، کھڑا ہو کے شاموں سحر جس کے آگے، وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا۔ کس اسلام کے بیٹے جس کے ایک بیٹے کا نام فاروق اعظم ہے؟ ہم اس اسلام کے بیٹے ہیں جس کے ایک بیٹے کا نام سیدنا عثمان ذو النورین ہے۔ جی ہاں، ہم اس اسلام کے بیٹے ہیں جس کے ایک بیٹے کا نام خیبر شکن مشکل کشا شیر خدا علی المرتضیٰ ہے۔ ہم اس اسلام کے بیٹے ہیں جس کے ایک بیٹے کا نام حسن ہے، جس کے ایک بیٹے کا نام حسین ہے، جس کا بیٹا بلال حبشی ہے، جس اسلام کا بیٹا صہیب رومی ہے، جس اسلام کا بیٹا سلمان فارسی ہے، جس اسلام کا بیٹا حضرت عبد الرحمن بن عوف ہے، حضرت طلحہ ہے، زبیر ہے، سعد ہے، سعید ہے، جس اسلام کے بیٹے اشرف بشر ہے، جس اسلام کے بیٹے اصحاب بدر ہے، اصحاب احد ہے، اصحاب خندق ہے۔ میرے محبوب کے سب صحابہ جس اسلام کے بیٹے ہیں، ہاں ہم اسی اسلام کے بیٹے ہیں، ہم اس اسلام کے بیٹے ہیں جس کے ایک بیٹے کا نام حسن بصری ہے۔ جی ہاں، ہم اس اسلام کے بیٹے ہیں جس کے ایک بیٹے کا نام اویس قرنی ہے۔ ہم اس اسلام کے بیٹے ہیں جس کے بیٹے کا نام حرم بن حبان ہے۔ ہم اس اسلام کے بیٹے ہیں جس کے ایک بیٹے کا نام جنید بغدادی ہے۔ ہم اس اسلام کے بیٹے ہیں جس کے ایک بیٹے کا نام خواجہ سری سختی ہے۔ ہم اس اسلام کے بیٹے ہیں جس کے ایک بیٹے کا نام عبد القادر جیلانی ہے۔ ہم اس اسلام کے بیٹے ہیں جس کے ایک بیٹے کا نام داتا حجویری ہے۔ ہم اس اسلام کے بیٹے ہیں جس کے ایک بیٹے کا نام معین الدین چشتی اجمیری ہے۔ ہم اس اسلام کے بیٹے ہیں جس کے ایک بیٹے کا نام مجدد الفسانی ہے۔ ہم اس اسلام کے بیٹے ہیں جس کے ایک بیٹے کا نام اعلیٰ حضرت مجدد الکریم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی یونس پاکستان۔ علم اسلام کا اونچا، علم اسلام کا اونچا کیا احمد رضا خان۔ علم اسلام کا اونچا کیا احمد رضا خان نے، متاع دین پہ پہلا دیا احمد رضا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم اس اسلام کے بیٹے ہیں جس کی تاریخ بڑی روشن ہے۔ ہم اس اسلام کے بیٹے ہیں جس کے ایک بیٹے کا نام خالد بن ولید سیف من سیوف اللہ ہے۔ ہم اس اسلام کے بیٹے ہیں جس کے ایک بیٹے کا نام سلطان صلاح الدین ایوبی ہے۔ ہم اس اسلام کے بیٹے ہیں جس کے ایک بیٹے کا نام نور الدین زنگی ہے۔ ہم اس اسلام کے بیٹے ہیں جس کے ایک بیٹے کا نام محمود غزنوی ہے۔ ہم اس اسلام کے بیٹے ہیں جس کے بیٹے کا نام سلطان ٹیپو ہے۔ محمد بن قاسم کے وارث ہم ہیں، غازیان اسلام کے وارث ہم ہیں، فقہاء اسلام کے وارث ہم ہیں۔ میں نے یہ جتنے نام لیے، او یارو، اسلام کو اپنے ان ساروں بیٹوں پہ بڑا فخر، یہ اسلام کے قابل فخر فرزند ہے، اسلام کو ناز ہے ان پر۔ کسی کی اولاد اچھی ہو، قابل ہو، بیٹا اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرے، ماں باپ خوشی سے پھولے نہیں سماتے، ماں باپ خوش ہو کے کہتے ہیں، ان کا قدر کرتا ہے، اور ماں باپ خوشی سے اپنے رشتہ داروں کو بتاتے ہیں ہمارے بیٹے نے اعلیٰ کارکردگی حاصل کر کے ہمارا نام روشن کر دیا ہے۔ برائے نہیں، جیسے ظاہری ماں باپ کو خوشی ہوتی ہے، ایسے اسلام کو بھی اپنے ان بیٹوں سے خوشی ہوتی ہے جو اپنی زندگی کا مقصد اسلام کی سرفرازی بنا لیتے ہیں۔ ہر دور میں اسلام پر آزمائشیں، ظلمتیں چھائیں، دھندلکوں نے پنجے گاڑے، لیکن اسلام کے فرزند سامنے آ گئے۔ یزید کی صورت میں جب اسلام پر آندھیاں چلی،
تو شہزادہ رسول، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، امام علی مقام سیدنا امام حسین میدان میں آ گئے اور اپنی اور اپنے جان پاروں کی قربانی دے کر کیا پیغام دیا؟ پیغام یہ دیا کہ اوندی آن رہ جائے، اوندی شان رہ جائے، لٹی جاوے پہمے جھوگ حسین دی آج، پر نانے دا زندہ اسلام، پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اسلام کی خدمت کرنے والے آج کے ان کے مزارات سے بھی حریت کی اذانیں آ رہی ہیں۔ آج ان کی قبریں بھی فیض بات نہیں ہیں۔ آج ان کی قبروں پر جانے والے بھی اپنی مرادوں سے جھولیاں بھر کے آ رہے ہیں۔ جنہوں نے اسلام کی خدمت کی، جنہوں نے اپنا اوڑھنا، اٹھنا، بیٹھنا سب کچھ اسلام کو بنا دیا۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، اسلام 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 اسلام، بولیے اسلام 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 زندہ باد ہے۔ خدا کی قسم قیامت تک اسلام زندہ باد ہے۔ ہم نے اپنے تقاضے سمجھنے ہیں۔ اسلام ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ اسلام ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ امام علی مقام کی قربانی نے کیا پیغام دیا کربلا میں؟ کیا پیغام دیا؟ کہا جب اسلام تمہارا لہو مانگتا ہو، جان مانگتا ہو، مال مانگتا ہو، اولاد مانگتا ہو، تو سب کچھ تم اسلام کو دے دو گے تو اسلام اس سے کئی گنا زیادہ عزتوں کے تاج تمہیں اٹھا دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ تاجدار ختم نبوت کانفرنس علامہ مفتی نصرت پاکستان بفضان حضور فخر نیپال، بفضان حضور زاہد ملت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ گرامی کا حضرات، میں اور آپ سب اپنی اپنی ہمت اور بساط کے مطابق اسلام کی خدمت کر سکتے ہیں۔ آج کی ختم نبوت کانفرنس کا یہی پیغام ہے۔ آئیے نیت کیجئے، میں اپنے حصے کا کام کروں گا، کہیے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ علماء کرام تشریف فرما ہے، محلے کے بچوں کو لے کر کے بیٹھ جائیں یا اونٹ کی اصلاح کر لیں۔ محبوب کا یہ فرمان پیش نظر رکھ کر میرے کریم آقا علیہ السلام نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے کہا، علی اگر تیری وجہ سے ایک بندہ راہ راست پہ آ جائے، ایک بندے کی اصلاح ہو جائے، تو جو کچھ دنیا میں ہے سب راہ خدا میں قربان کرنے سے۔ سبحان اللہ۔ آئیے اپنے آپ سے شروع کیجئے، آپ اپنا آپ اسلام کے سامنے پیش کیجئے۔ اسلام تو بمنزل باپ ہے، اسلام تو ہمارے بمنزل باپ کے ہیں، ہم تیرے بیٹے ہیں۔ نافرمانیاں کی، تیرے حکم نہ مانے، تو نے کہا نماز پڑھ، میں نے نہیں پڑھی، تو نے کہا زکوٰۃ دے، میں نے نہیں دی، تو نے کہا رمضان کے روزے رکھ، میں نافرمان بنا رہا، استطاعت تھی پلاٹ لیتا رہا، میں گاڑیاں لیتا رہا، حج کے سفر کو اختیار نہیں کیا۔ اسلام جو ہو گیا سو ہو گیا۔ میں آیا تھا ختم نبوت کانفرنس میں، اسلام تیری میں نے ندا سنی تھی، تیرا پیغام سنا تھا۔ اسلام میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد وجود ہوگا میرا، راج ہوگا تیرا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اسلام جدھر تو چلائے گا میں چلتا جاؤں گا، اسلام جہاں تو بٹھائے گا میں بیٹھ جاؤں گا، اسلام جو تو کھلائے گا میں کھا لوں گا، اسلام جس سے تو میرا دامن بچائے گا میں قریب بھی نہیں جاؤں گا۔ اسلام مجھے تجھ سے پیار ہے، اسلام مجھے تجھ سے پیار ہے، کیونکہ تیرے لانے والے نبیوں کے امام ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تاجدار ختم نبوت کانفرنس، غوثیہ مسلم یووا کمیٹی، اسلام اعظم پاکستان، نعرہ تکبیر۔ اسلام تو مکی ہے، تو مکہ سے آیا ہے، تو نے
داعش میں محبوب کا لہو لیا ہے اپنے دامن میں، آقا کی پیشانی کا لہو۔ اسلام تیری بنیادوں میں موجود ہے، اسلام تو پھر مدینہ سے آیا، تو مدنی ہے، تو کربلائی ہے، تو ہرائی ہے، تو بدری ہے، اسلام تو خندق والا ہے، اسلام تو صحابہ والا ہے، تو بلال والا ہے، تو عمار والا ہے، تو صدیق والا ہے، تو فاروق والا ہے، تو عثمان والا ہے، تو حضرت حیدر کرار والا ہے، تو حسن والا ہے، تو حسین والا ہے۔ بے شک اسلام میں تجھ سے بے وفائی نہیں کروں گا، اسلام میں وعدہ کرتا ہوں، تجھے ضامن بنا کے وعدہ کرتا ہوں، میں نے آقا کا دل دکھایا، امام الانبیاء کے قریب ہونا تھا، میں دور چلا گیا، میں راہ بھٹک گیا، آج وعدہ کرتا ہوں کہ رنگے چمن پسند، رنگے چمن پسند، نہ پھولوں کی بو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جو آئے تجھے پسند۔ سبحان اللہ، تیری پسند میری پسند، جسے تو نہیں پسند کرے گا اسے میں نہیں پسند کروں گا۔ اسلام میں تیرا وفادار بیٹا بننا چاہتا ہوں، بولیے بنیں گے؟ اسلام کے وفادار بیٹے بنیں گے؟ وفادار بیٹے بنیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے ہاں اللہ غریب کی رحمت کرے، بابا خادم حسین رضوی، اللہ ان کی قبر کو اپنی رحمتوں سے سیراب کرے، جنت میں اونچا مقام کرے آمین۔ وہ پنجابی لہجے میں فرمایا کرتے تھے، اوے جھلیو، اوے جھلیو، اوے اسلام بڑا غیرت والا جے، بڑا غیرت والا جے، صحابہ نے اس اسلام نو چون دیتی، صحابہ اس اسلام نو چون دیتے، تے اس اسلام نے کیسو کسرا دے سونے دا مالک۔ اگرچہ آپ کو پنجابی سمجھ میں نہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اسلام غیرت مند دین ہے، صحابہ کرام علیہ الرضوان وہ چون دیا کرتے تھے اس اسلام کی آبیاری کے لیے۔ کسی کے پاس بند مکھی جو ہوتی، کسی کے پاس ایک درم تھا، صحابہ نے اسلام کو وہ دیا، اس اسلام نے کیسر و کسرا کے محلات کا وارث۔ اسلام غیرت مند دین ہے۔ آئیے میں وعدہ کرتا ہوں میں آج کے بعد اپنی زندگی اسلام کی تعلیم کے مطابق بناؤں۔ اسلام اپنے بیٹے سے تقاضا کرتا ہے، اے میرے ماننے والے تو مسلم ہے، تو مسلم ہے۔ اور عربی زبان میں امام المناظرین قبلہ فقر نیپال تشریف فرمائے، بڑے بڑے سید علماء کرام تشریف فرمائے، عربی زبان میں مسلم اس اونٹ کو کہا جاتا ہے جس کی ناک میں نکیل ہو اور وہ نکیل مالک کے ہاتھ میں ہو، وہ نکیل مالک کے ہاتھ میں ہو، مالک جہاں چاہے نکیل کا اشارہ کرے، اونٹ سر جھکا کے پیچھے چلتا بنے، جہاں مالک کو روک دے وہیں پہ رک جائے۔ اے مسلم تو کتنا خوشبخت انسان ہے، تیری مہار ماہ مدینہ کی، بے شک سبحان اللہ، تیری مہار ماہ مدینہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، آ جاؤ وعدہ کر لو، اسلام آج کے بعد یہ وجود تیرا، اسلام آج کے بعد یہ دل خالی ہے تیرے لیے، آ تو اپنے سویرے اپنی روشنی اس میں لے آ۔ میں اپنے دل کو ویسا بنانا چاہتا ہوں جیسے اعلیٰ حضرت نے بنایا تھا۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہ دل جب دلبر کی محبت سے بھر جاتا ہے، یہ دل جب دلبر کی محبت سے بھر جاتا ہے تو پھر اسی دل کا دلبر اسی دل میں گھر کر جاتا ہے، بے شک جاتا ہے۔ اور دیکھنے والا اپنی گردن جھکا کے یوں کہتا ہے کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لیا۔ اور پیغام یہی ہے کہ فکر کر تعمیر دل کی، فکر کر تعمیر دل کی، وہ یہی آ جائیں گے، بن گیا جس دل مکان خود ہی مکی آ جائے۔ بے شک سبحان اللہ، بن گیا جس دل مکان خود ہی مکی آ جائیں گے۔ جب اس دل میں سچا پیار ہوگا مصطفیٰ کا تو یارو یہ محبت کا اصول ہے، جس سے انسان کو محبت ہو جائے دل میں خیال اسی کا آتا ہے،
فکر اسی کی طرف، سوچ اسی کے گلی کا طواف کرتی ہے۔ دیکھنا بریلی کے تاجدار کو جب حضور سے سچا عشق تھا تو ایک دن وہ پھاٹک والے مکان میں بیٹھے بیٹھے اعلیٰ حضرت لکھتے لکھتے اپنے من کی تلاشی لے کے اعلیٰ حضرت اپنے من کو ٹول کر کے وہ فرمانے لگے جان و دل، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچو، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، ارے تم نہیں چلتے رضا زارا تو سامنے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ تاجدار ختم نبوت کانفرنس، غوثیہ مسلم وقت کمیٹی، خطیب اعظم پاکستان، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس دل کو یاد بنانا ہے، بولیے ہاتھ اٹھا کے بولیے بنانا ہے، اس دل میں سونے مدینے والے کو بسانا ہے، یقیناً بسانا ہے، اور اس دل کو نور ایمان سے چمکانا ہے۔ تو چمکائے گا کون؟ چمکائے گا کون؟ بریلی کا تاجدار سمجھاتا ہے، میں تجھے بتاتا ہوں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، بے شک سبحان اللہ، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ میں بھی اپنے دل کو کشکول بنا کے ماہ مدینہ کی بارگاہ میں پیش کروں، آپ بھی استغاثہ پیش کریے، وعدہ کر لیجئے انشاءاللہ آج کے بعد میرا چہرہ اسلام کی تعلیم کے مطابق ہوگا، میرا لباس اسلام کی تعلیم کے مطابق ہوگا، میرے گھر کی ماں بہن بیٹی وہ اسلام کی تعلیم کے مطابق گھر سے باہر نکلا کرے گی۔ کیوں؟ ہم اسلام کے بیٹے ہیں، یہ اسلام کی بیٹیاں ہیں۔ جب تک اسلام نہیں آیا تھا عورت کو قدم کی جوت سمجھا جاتا تھا، اسلام نے آ کر کہا او میرے بیٹو جی اسلام، کہا جو جنت ساتویں آسمان کے اوپر ہے نا، ہاں اسلام، فرمایا اب وہ تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے۔ اسلام نے جو مقام، جو عزت، جو شان و شوکت عظمت عورت کو دی ہے، کہیں اس کا تصور بھی نہیں ملتا۔ اللہ رب العزت کی ذات ببرکات ہم سب کو اسلام کا قابل فخر فرزند ثابت فرما دے، اللہ ہماری جھولیاں اسلام کی روشنی سے بھر دے، اور اللہ ہمیں اسلام کا وہ بیٹا بنا دے کہ جو خود بھی منور ہو اور آگے اسلام کی روشنی پھیلانے والا بن جائے۔ خود سراپا نور بن جانے سے کب بنتا ہے کام؟ تم کو اس ظلمت کدے میں نور پھیلانا بھی ہے، خود سراپا نور بن جانے سے کب بنتا ہے کام؟ تم تو اس ظلمت کدے میں نور پھیلانا بھی ہے، حق نے کر دی دوہری دوہری خدمتیں تمہارے سپرد، خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے۔ اسلام زندہ باد، اسلام پائندہ باد۔